अस्सलाम वालेकुम। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली दानश्वर, शायर और मुसन्निफ थे। ये नोबेल इनाम हासिल करने वाले पहले हिंदुस्तानी भी थे। टैगोर को 1913 में अदब का नोबेल इनाम मिला। बरतानवी शाह ने नोबेल इनाम के 2 साल बाद इन्हें सर का खिताब भी दे दिया। यह खिताब बरतानवी राज में इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को दिया जाता था। एजाज़ पाने वाले लोग इसके बाद इंतहाई बाइज़्ज़त समझे जाते थे। यूं टैगोर दोनों एजाज़ात के साथ खुश थे, लेकिन फिर 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में एक खौफनाक वाक़या पेश आया। अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिगेडियर जनरल डायर ने नहत्ते और मासूम पंजाबियों पर फायर खोल दिया। 380 लोग मारे गए और 1200 के करीब ज़ख्मी हो गए। ये खबर जब बंगाल पहुंची तो बंगाली रविंद्रनाथ टैगोर, जी हाँ, बंगाली रविंद्रनाथ टैगोर ने पंजाबी लाशों पर बतौर एहतजाज अपना सर का खिताब वापस कर दिया और बाकी की ज़िंदगी अपने नाम के साथ सर नहीं लिखा। ये आज भी सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर है, सर रविंद्रनाथ टैगोर नहीं। क्यों? जबकि दूसरी तरफ इल्लामा इकबाल कश्मीरी और पंजाबी थे। ये आलम इस्लाम के सबसे बड़े मुफक्कर और दानश्वर भी थे। ये आज से 82 साल बाद भी ईरान, अफ़गानिस्तान और तुर्की में पढ़ाए जाते हैं। इल्लामा इकबाल को सानहाए जलियांवाला बाग से 3 साल बाद यानी कि 1922 में बरतानवी बादशाह की तरफ से सर के खिताब की पेशकश हुई। तो आप लोगों का ख्याल होगा कि उन्होंने ये सर का खिताब वापस लौटा दिया? हरगिज़ नहीं। इल्लामा इकबाल ने ना सिर्फ ये ऑफ़र कबूल कर ली बल्कि अपने उस्ताद सैयद मीर हसन को भी ये खिताब देने की दरख्वास्त कर दी। अब आपको बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मेरा कोई मकसद इल्लामा इकबाल पे या अपने कौमी हीरोज़ पर तनकीद करना नहीं है, बस हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। रविंद्रनाथ टैगोर और सर इल्लामा इकबाल दोनों के तर्ज़ अमल एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। इन दोनों में से कोई एक गलत होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों बेहक वक्त दुरुस्त हैं। बड़ी अजीब सी बात है, दोनों शख्स का एक ही अमल और बेहक वक्त दुरुस्त। और हम टैगोर के इक़दाम पर तालियां बजा सकते हैं और ना ही इल्लामा साहब के फ़ेल को बुरा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सर जैसे मामूली खिताब से कहीं बड़े लोग थे। यह खिताब इनके सामने कोई हैसियत नहीं रखते। और आप ये भी जहन में रखें, टैगोर ने सर का खिताब वापस करते हुए किसी अलग मुल्क का मुतालबा नहीं किया था, जबकि इल्लामा इकबाल सर के खिताब के बावजूद मुसव्विर पाकिस्तान है। जी, तीन के इशू पर भी इस्लामी मुल्कों के 2 तर्ज़ अमल थे। एक ग्रुप ने इसराइल और दूसरे ग्रुप ने इसराइली कब्ज़े को मुस्तरद कर दिया, जबकि दूसरे ग्रुप ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, मगर दोनों इसराइली जुल्म पर एहतजाज भी करते रहे। इनमें से कौन सही और कौन गलत है, ये फ़ैसला टैगोर और इल्लामा इकबाल की तरह आसान नहीं, क्योंकि दोनों ने अपने हालात के मुताबिक फ़ैसला किया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल भी पैदा होता है, आलम इस्लाम के इनकार या इकरार का फ़लस्तीनियों को क्या फ़ायदा हुआ? खाक भी नहीं। ये बेचारे अरब 1948 से दरबदर हैं। आप अगर उर्दन या मिस्र जाएं तो आपको वहाँ कराची के महाजरों की तरह अरब 48, अरब 67 और अरब 73 की इस्तिलाह मिलेगी। अगर आप यहाँ तक नहीं जा सकते तो मेरा आपको मशवरा है, आप एक दफ़ा कराची ज़रूर विज़िट करें। आप पूछेंगे तो आपको बताया जाएगा कि अरब 48 वो हैं जो 1948 में इसराइल से निकाल दिए गए, और अरब 67 वो हैं, और अरब 73 को 1967 और 1973 में वतन बदल कर दिया गया था। गोया अरबों ने भी अरब फ़लस्तीनियों को 72 साल बाद अरब नहीं माना। क्यों? ये आज भी महाजर हैं और मकामी लोग इन्हें पसंद नहीं करते। फ़लस्तीनियों की 6 नस्लें जलावतनी और कैंपों में पैदा हुई हैं। ये बेचारे गोलियों की आवाज़ में आंखें खोलते हैं और लाशों के अंबार में आंखें बंद करते हैं। और 58 इस्लामी मुल्कों के किसी मुल्क ने आज तक खुलकर इनका साथ नहीं दिया। कोई कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़ा नहीं हुआ, सिवाय ईरान के। अब आप मेरे शिया होने के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको हक़ाइक़ बताऊँगा। 42 साल से फ़लस्तीनियों, लबनानी और शामियों के साथ खड़ा है।
جبکہ باقی تمام ملک حمایت زبانی، کلامی، مذمتی اور قربانی کے گوشت تک محدود ہے۔ عالم اسلام کو اگر واقعی فلسطینیوں کا احساس ہے تو پھر اس نے آج تک ان کے لیے کیا کیا؟ ہم پاکستانی بھی ایک طرف فلسطینیوں کی محبت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے اور دوسری طرف ہم نے اردن کے شاہ حسین کے حکم پر 1970 میں فلسطینیوں پر ٹینک چڑھا دیے تھے، اور یہ خدمات ہمارے مرد ملت اور مجاہد ملت جنرل ضیاء الحق صاحب نے بریگیڈیئر کی حیثیت سے سر انجام دی تھی۔ سپٹمبر کہلاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق کے دور میں یاسر عرفات کے پاکستان سے تعلقات انتہائی کشیدہ رہے۔ پی ایل او کی قیادت اس دور میں ہمارے سفیر تک سے ملاقات نہیں کرتی تھی۔ ان کے گرد 22 اسلامی ملک ہیں، ان کی آبادی اسرائیل کی کل آبادی سے 30 گنا زیادہ ہے، یہ عسکری قوت میں بھی کئی گنا بڑے ہیں، لیکن آج تک ان 22 ملکوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا کیا؟ کچھ کیا ہے تو آپ میرے علم میں بھی اضافہ کریں۔ فلسطینی 72 سال سے مر رہے ہیں اور برادر اسلامی ملک ان کی لاشوں کے عوض امریکہ اور یورپ سے مراد لے رہے ہیں، اور یہ برادر اسلامی ملک اپنی سفارتی اور سیاسی بارگیننگ کے لیے فلسطین کا ایشو سیٹل نہیں ہونے دیتے۔ جی ہاں، اپنی فائدے کے لیے یہ فلسطینیوں کو کیمپوں سے بھی باہر نہیں نکلنے دے رہے۔ کیوں؟ ہم پاکستانی اگر واقعی فلسطین سے مخلص ہیں تو چلیے پھر ہم فلسطین کے لیے جہاد کرتے ہیں، نکلے 20 کروڑ پاکستانی، 22 کروڑ اپنے گھروں سے اور چل پڑے اسرائیل کی طرف۔ لیکن مجھے یقین ہے ہم اگر نکل بھی پڑے تو سب سے پہلے وہ مصر، اردن، شام اور لبنان روکے گا، جن کی زمینیں چھڑانے کے لیے ہم اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھیں گے، اور پھر ہمیں سعودی عرب اور یو اے کی طرف سے واپسی کا حکم آ جائے گا، اور ہم چپ چاپ اچھے بچوں کی طرح وہ حکم مان لیں گے، کیونکہ ہمیں اسلامی تڑکا لگایا جائے گا۔ مجھے آج تک اس محبت کی سمجھ بھی نہیں آئی جس میں ہم یہودیوں کی فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام اور یوٹیوب پر اسرائیل مرد آباد کی پوسٹ شیئر کرتے ہیں، اپنی سڑکیں بلاک کرتے ہیں اور اپنی گاڑیاں اور اپنی لائٹس توڑتے ہیں اور نعرے لگا کر واپس آ جاتے ہیں، اور پھر خواب دیکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا فلسطین آزاد ہوگا اور ہماری خوابوں کو تعبیر ملے گی۔ فلسطین ایک دن ضرور اپنے گھروں میں آباد ہوں گے، لیکن فلسطینی یقیناً ایک دن اپنے گھروں میں واپس جائیں گے، لیکن اس میں عالم اسلام کا رتی برابر عمل نہیں ہوگا۔ یہ صرف اور صرف فلسطینیوں کے خون اور 5 نسلوں کا نتیجہ ہوگا، کیونکہ قدرت انشاءاللہ ان کا خون رائگان نہیں جانے دے گی۔ ہم پاکستانی بھی کیا دلچسپ قوم ہیں، ہم نے فلسطینیوں کی محبت میں اسرائیل کو بھی تسلیم نہیں کیا، اور ہم نے عملی طور پر بھی آج تک ان فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں کیا سوائے باتیں کرنے کی۔ آپ تاریخ نکال کر دیکھ لیں، ہمارا کون سا صدر، کون سا وزیر اعظم یا وزیر آج تک فلسطین گیا، یا ہم نے فلسطین کے لیے کون سی قربانی دی؟ اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے ضرور درست کروائیں۔ ہم گھر بیٹھ کر فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں، اور جب انہیں ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کے اوپر ٹینک چڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا کنٹریبیوشن۔ اور دوسری طرف ہم جن اربوں کے لیے مرے جا رہے ہیں وہ کشمیر کے نام پر وضو تک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ ہم نے 2019 میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن میں قرارداد جمع کرانے کے لیے بھی 16 برادر اسلامی ملکوں کی حمایت حاصل نہیں کر سکے تھے، جبکہ بھارت کو جنرل اسمبلی کے غیر مستقل ممبر کے الیکشن میں 192 میں سے 184 ووٹ ملے، اور یہ ریکارڈ ہے۔ گویا ہمارے سارے برادر اسلامی ملکوں نے ہماری درخواست کے باوجود ہمارے دشمن کو ووٹ دیے، اور یہ ہے برادر اسلامی ملکوں میں ہماری اوقات، مگر ہم اس کے باوجود اپنے منہ پر پڑنے والے چھتروں کو چھتر نہیں مانتے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کون سے عارضے کا شکار ہے، کون سی بیماری کا۔ ہم انہیں بھی مقدس جوتا اور چھتر بنا کے سمجھتے ہیں۔ دوسرا، ہمارے پاس جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو ہم سفارتی اور سیاسی ایشوز میں بھی اسلام ڈال دیتے ہیں، اور اگر اس میں اسلام فٹ نہ ہو رہا تو ہم اسے علامہ اقبال اور قائد اعظم ڈال کر دوسروں کو خاموش کر دیتے ہیں، اور ہم یہ کارنامہ سر انجام دیتے وقت یہ تک بھول جاتے ہیں کہ علامہ اقبال نے سانحہ جلیانوالہ باغ کے باوجود صلح کا خطاب قبول کر لیا تھا، اور قائد اعظم 1947 میں اس بادشاہ کے دستخطوں سے پاکستان کے گورنر جنرل بنے تھے، جس نے فلسطین پر قبضہ کر رکھا تھا اور جس نے بعد ازاں اپنے ہاتھ سے اسرائیل کے قیام کی اجازت بھی دی تھی۔ لہٰذا یاد رکھیں، لوگ ہوں یا قومیں، حالات میں زندہ رہتی ہیں، تاریخ میں نہیں۔ جذبات اور ماضی کے قبرستانوں میں نہیں۔ اور آپ اگر قوم ہیں تو پھر صرف پوسٹیں شیئر نہ کریں، فلسطین کے لیے کھل کر لڑیں۔ رابندر ناتھ ٹیگور کی طرح اسرائیل کی بنائی یا ایجاد کردہ ہر چیز بھی مسترد کر دیں، اسرائیل کے سب سے بڑے حامیوں کے وجود سے بھی انکار کر دیں، اور یورپ اور امریکہ کو بھی مسترد کر دیں، اور یہ اعلان بھی کر دیں ہم میں سے ہر ملک کو بھی ہم اس ہر ملک کو بھی نہیں مانیں گے جو اسرائیل کو مان رہا ہے،
اور ہم 72 سال سے کیمپوں میں پڑے فلسطینیوں کو بھی لا کر پاکستان میں آباد کریں گے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہم نے کسی کی حمایت کی ہے، ہم نے کس کے لیے مار کھائی ہے۔ اور یہ اگر ممکن نہیں تو پھر ہم مسقط میں چھپ چھپ کر بات چیت نہ کریں، کھل کر اسرائیل سے مذاکرات کریں، اور یہ ڈیل اگر ہمیں سوٹ کرتی ہے تو پھر مردانہ وار اس کا اعتراف بھی کریں، اور یہ اگر ہمیں وارا نہیں کھاتی تو سینہ ٹھوک کر انکار کریں، اور اگر ہم میں یہ ہمت اور جرت بھی نہیں تو پھر ہم قوم کو کم از کم اتنا تو بتا دیں ہمارا ایشو آخر ہے کیا، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اسرائیل کو کیوں نہیں مان رہے۔ قوم کو کم از کم اپنی قومی موقف کی سمجھ تو آئے۔ یقین کریں میں آج تک پاکستانی موقف نہیں سمجھ سکا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں یا مخالف، اور ہم نے یہ سٹینڈ کیوں اور کس لیے لے رکھا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں تو پلیز آپ مجھے بھی بتا دیں، اور اگر آپ کو میری باتیں بری لگی ہوں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور دلیل کے ساتھ بتائیں۔ گالیاں دینے سے اور اس طرح میرا ہرگز بھی موقف نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں، میں نے صرف اور صرف آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں۔